یہ تبلیغ کا جو کام ہے نا، کسی کو سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا. اب گھنٹوں بر گھنٹوں پورا قرآن کی تفسیر کے ساتھ کسی کو سامنے بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کرے، سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ پریکٹیکل والا کام ہے. دیکھو ڈاکٹرز حضرات ہیں، 5 سال کا ان کا کورس ہوتا ہے، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بنتے نہیں. پھر ان کو ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو پریکٹیکل کرایا جاتا ہے کہ کیسے مریض کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور آپریشن کیسے کیا جاتا ہے اور سر درد کی گولی کون سی، فلاں کون سی، فلاں کون سی، پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. پھر انہیں سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے، پھر 1 سال ہاؤس جاب کرایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ کلینک کھولتا ہے، تب جا کے اس کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ ملتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. اسی طریقے سے انجینئرز ہو یا کوئی بھی محکمے کا ہو، پریکٹیکل کرنا ضروری ہوتا ہے. ڈرائیوری لے لو، آسان سی بات ہے، درزی کا کام لے لو، پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، پھر وہ ہنر اس کے اندر آ جاتی ہے. اسی طریقے سے دین کی جو محنت ہے، گھر بیٹھنے سے، کتابوں کا مطالعہ کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. نکلنے پر جو خود پہ مشقت آئے گا، مصیبت آئے گا، گرمی سردی آئے گا، مسجد سے نکالا جائے گا، لوگ گالی دیں گے، پھر اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ تبلیغ والے کیا ہیں. حالانکہ تبلیغ والے کمزور تھوڑی ہوتے، یہ سارے کے سارے ان پڑھ جاہل تھوڑی ہوتے، یہ سارے کے سارے غریب مسکین تھوڑی ہوتے. بڑے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ اس میں ہوتے ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، جناب بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے کے طبقے کے لوگ ہیں جس تبلیغ کے اندر ہیں، اور اچھے خاصے طاقتور بھی ہیں، پیسہ والے بھی ہیں، پہنچ والے بھی ہیں، لیکن لڑتے نہیں ہیں، کسی سے جھگڑتے نہیں. ہمارے یہاں ایک چترال کا جماعت آیا، بڑے لمبے قد والے، بڑے لمبے قد والے تھے ماشاءاللہ، اور ریٹائر فوجی تھے سارے کے سارے، 12 ساتھی تھے. ہمارے سندھ کے اندر ان کی تشکیل تھی. اور جب چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار کے بھگا رہے ہیں ریگستان کے علاقے میں، نصرت کرنے میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے مار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، تو وہ سارے ہنس رہے تھے کہ یا اللہ تیری کیا شان ہے کہ تبلیغ نے ہمارے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، ورنہ یہ پورا کا پورا محلہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تبلیغ والے بیچارے نہ کسی سے لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں، مار کھانے کے باوجود بھی کہتے ہیں جی حضرت ہمیں معاف کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے، ٹھیک ہے جی ہم آگے مسجد میں چلے جاتے ہیں. پھر اگلے کو انفارم کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت والے رہے ان کو بھگاؤ، اور بہت سے جگہوں میں راشن بھی نہیں دیتے، راشن نہیں دیتے. یہ تبلیغ والوں کو جناب پانی تک مت دینا، راشن مت دینا، کوئی ان کے پاس نہ بیٹھے، بلکہ مسجد کے مولوی کہتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ بیٹھے، ان سے کوئی بات نہ کرے، ان کی باتیں نہ سنو، ان کی باتیں سنو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہی باتیں ابو جہل کہتا تھا، یہی باتیں ابو لہب کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی باتیں نہ سنو، یہ تمہیں دین سے گمراہ کریں گے، جب تم ان کی باتوں کو سنو گے تو ان کا بن جاؤ گے، ان کی باتیں نہ سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ابو جہل اور ابو لہب چلتے تھے، ان کی بات نہ سنو، ان کی بات نہ سنو. آج وہی باتیں آج کا مسلمان کہتا ہے جی تبلیغ والوں کی باتیں نہ سنو، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ان کی باتیں سنو گے یہ تو ان کے ہو جاؤ گے. دیکھو جو حقانیت کی باتیں ہوتی ہیں، جو حقیقی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی سنے گا وہ اس کا ہو جائے گا. قرآن اور حدیث سے ہٹ کے یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، اور یہ کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں بولتے ہیں، سب کی خیر خواہ بن کے گھومتے ہیں، اپنا جان اپنا مال لگاتے ہیں، اپنی اوقات کو لے کے نکلتے ہیں. کبھی دیکھو پہاڑوں میں چل رہے ہیں، کبھی صحراؤں میں چل رہے ہیں، کبھی شہروں میں بھٹک رہے ہیں تو کبھی دیہاتوں میں بھٹک رہے ہیں، حالانکہ اپنی گھروں میں ساری سہولیتیں موجود ہیں، بیمار بھی ہیں، شوگر کے، بلڈ پریشر کے اور ہیپاٹائٹس سی کے، اور اپنی دوائیاں ساتھ لیے ہوئے چلتے ہیں، اور بہت سی جگہوں میں ایسا مؤثر بھی نہیں آتا، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے چل رہے ہیں تاکہ ان کو ہدایت ملے اور دنیا اور آخرت کی یہ کامیابیاں انہیں ملے، دنیا اور آخرت کے نقصانات سے یہ بچ جائیں. یہ اپنا سب کچھ دعوے میں لگا. جیسے ایک چھوٹا سا میں نے کلپ دیکھا، پولیس والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، دیکھو جی ہمارے لیے کھڑے ہوئے، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کے ہمارے لیے کھڑے ہوئے، تم لوگ گھروں سے کیوں نکلتے ہو؟ حالانکہ یہ ہمارے لیے بالکل بے شک کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کے پیچھے 25,000 روپیہ نظر آ رہا ہے،
35,000 نظر آ رہا ہے، 50,000 نظر آ رہا ہے، 1,00,000 روپے کا معاوضہ نظر آ رہا ہے، تنخواہیں نظر آ رہی ہے، لیکن تبلیغ والوں کو تنخواہ کون دے رہا ہے؟ بغیر تنخواہ کے، بلکہ اپنا مال لگا کے اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں شب بولتا۔ ارے یہ تو ہمارے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمارے بٹکے ہوئے مسلمانوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو نمازوں سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں، ہر ایک چیز سے دور ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ غریبوں کے پاس بھی جاتے ہیں، امیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر انجینئروں کے پاس بھی جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے پاس بھی، چھوٹے لوگوں کے پاس بھی، نہ کوئی کچی آبادی کو چھوڑتے ہیں، نہ پکی آبادی کو چھوڑتے ہیں، نہ جھونپڑے والوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بنگلے والوں کو چھوڑتے ہیں، ہر ایک کے پاس جا کر خوشامد کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ خراب ہیں بیچارے، انہی کی وجہ سے دنیا کے اندر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ جہاں بیماریوں کا جگہ ہے پھیلنے کا، وہاں سے تو نہیں پھیل رہا۔ سارے مارکیٹس کھلے ہوئے ہیں، سارے شاپنگ سینٹرز کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک جگہ میں دیکھو ہزاروں کی تعداد میں لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، خرید و فروخت ہو رہا ہے، اور جنہاں نشست و برخاست ہو رہا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ اگر بیماری ہے، آیا ہے تو مسجد سے آیا ہے، اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکل گیا، صحابہ کی محبت دلوں سے نکل گیا، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے وہ آدمی کے وجود میں آ جاتی ہے۔ نہ جنت کا تذکرہ، نہ جہنم کا تذکرہ، نہ پل صراط کا تذکرہ، نہ قبر کا تذکرہ، نہ حشر کا تذکرہ، نہ میدان حشر کا تذکرہ، کسی چیز کا کوئی تذکرہ نہیں، نہ پل صراط کا تذکرہ۔ یہ آنے والی جو گھاٹیاں ہیں ہم سب کے لیے آنے والی ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سب کو یقین ہے، بحیثیت مسلمان ہے کہ ہمیں سب کو یقین ہے مرنے کے بعد قیامت آئے گا۔ قیامت میں سب ایک کو سامنے اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی ہم سارے کے سارے جو ہے دنیا کی رونق کو دیکھ کر، دنیا کی چمک کو دیکھ کر، ایک دوسرے کو جو ہے نیچے دکھا کر کتنا دن زندہ رہیں گے؟ ہم سے پچھلے جو قومیں تھیں، 1200 سال کی عمریں والے گزرے ہیں، 700 سال عمر والے، 300 سال عمر والے، 250 سال عمر والے، لیکن آج وہ ہیں کہاں؟ جو زمین کے اوپر چلنے والے تھے وہ بھی کہتے تھے جی یہ ساری میری ہیں، وہ میرے ہیں، کہاں ہے آج وہ؟ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ملک میرا ہے، جناب میں صوبہ سندھ کا مالک ہوں، میں صوبہ پنجاب کا مالک ہوں، میں صوبہ سرحد صوبہ بلوچستان کا مالک ہوں۔ تم سے پہلے کون لوگ تھے؟ 70-80 سال سے زیادہ پاکستان کو بنے ہوئے ہیں، کتنے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، منسٹرز لوگ آئے، وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے آج جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں، جسے آج وہ زمین کے نیچے، ہم بھی کل زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے کون لوگ دنیا کے اندر زندگی کر رہے تھے، اور 100 سال کے بعد کون لوگ آئیں گے؟ صرف اس کو سوچو، 100 سال پہلے کون لوگ تھے، 100 سال کے بعد کون آئیں گے، اس کو سوچو۔ ہم بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے، اور وہاں اپنے اللہ کو اگر ناراض کر کے پہنچ گئے، اللہ کو ناراض کر کے پہنچ گئے کہ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں، وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں یا اینکرز وغیرہ ہیں، وہ اپنی عمروں کی طرف بھی دیکھیں، 60-70 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا حدیث کا مفہوم ہے میری امت کی عمر اوسطاً جو ہے 60-70 سال ہے اوسطاً۔ اب 60-70 سال ہم سے ہو چکا، کسی وقت بھی جو ہے مر سکتے ہیں، آج کا کوئی گارنٹی نہیں ہے سیکنڈ کا، لیکن پھر بھی ہم دنیا بنانے کے لیے گناہ کو مزید بڑھا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، پھر علماء دین کی حقانیت کو جو ہے نا یعنی اسے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر اللہ کے سامنے پہنچ کے کیا جواب دوں گے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اپنی آخرت کو بناؤ، توبہ استغفار کر لو، توبہ استغفار کر لو، توبہ استغفار کر لو، اور اللہ کو منانے کے لیے اجتماعی طور پر محنت اور کوشش کر لو۔ ہم سارے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ایسا دنیا کے اندر اللہ نے کوئی ایسا درخت نہیں بنایا جس کو ہوا نہ لگی ہو، ہر ایک درخت کو ہوا لگتا ہے۔ انسان سراپا گناہ گار ہے، چاہے نظروں سے کرے، سوچ سے کرے، دل سے کرے، دماغ سے کرے، یا چلتے ہوئے چونٹی کو رون دے، لیکن ہیں گنہگار، ہم سارے گنہگار ہیں۔ تو
تو اس لیے ہم سب اپنی اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں اور سارے عزم نیت ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اس وبا سے اللہ پاک ہمیں چھٹکارا دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم سارے کے سارے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، یا پاکستان کا صدر ہو، یا بڑے بڑے عہدے والے ہوں، سارے ارادہ عزم نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگا کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے رسول کو راضی کریں گے۔ تو سارے کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کرنے کی توفیق۔